مطالبات کی منظوری کے لیے نابینا افراد کا 8 کلب روڈ کے باہر احتجاجی دھرنا۔ نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ 8 کلب کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ نابینا افراد 9 روز سے اپنے حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مطالبات کی منظوری کے لیے نابینا افراد کا 8 کلب روڈ کے باہر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے موجودہ صورتحال جانیں گے۔ جی توقیر، بتائیے گا آپ وہاں پہ موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے، اور نابینا افراد کی جانب سے بھرپور مزاحمت بھی جاری ہے، مزید کیا کہنا نابینا افراد کا؟ مزاحمت تو کافی کی گئی، لیکن نابینا افراد جو ہیں وہ 8 کلب کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ 9 دن قبل یہ ہونے والا دھرنا جو ہے وہ ایجرٹن روڈ سے شروع ہوا، اس کے بعد چیرنگ کراس سے انہوں نے آج گورنر ہاؤس جب پہنچے تو پولیس کے درمیان کافی ان کی جو ہے وہ مزاحمت ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ نابینا افراد 8 کلب کے باہر اب بیٹھ چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا مطالبات پورے نہیں ہوں گے تب تک ہمارا دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، کیونکہ نابینا افراد یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ روڈ بھی پورا بلاک کریں، کیونکہ ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں 8 کلب کے بالکل سامنے، اور روڈ جو ہے وہ ایک سائڈ کا کھلا ہے، جبکہ دوسری سائڈ کے روڈ کو گورنر ہاؤس کے سامنے سے بند کیا ہوا ہے۔ لیکن نابینا افراد کا کہنا ہے کہ یہاں سے نکل کر یہ جو میرے پیچھے روڈ چل رہا ہے اس کو بھی بلاک کر کے روڈ کے سینٹر میں بیٹھیں گے، جس کی وجہ سے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور ان کی طرف سے نابینا افراد کو روڈ بلاک کرنے نہیں دیا جا رہا۔ جبکہ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ دھرنا اور یہ مطالبات جو ہمارے ہیں، جس کے اندر جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائے، اور جو ڈیلی ویجز پر ہیں ان کو پرماننٹ کیا جائے، یہ 2 ایسے مطالبات ہیں جس کی بیسس کے اوپر نابینا افراد اپنا دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور 9 روز گزر گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ مطالبات نہیں پورے ہوں گے تب تک ہم یہاں سے دھرنا نہیں ختم کریں گے۔ جبکہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے بھی یہاں پر ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، ڈی سی لاہور بھی یہاں پر آئے، لیکن مذاکرات ناکام رہے۔ اب نابینا افراد کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہی ہم یہ دھرنا ختم کریں گے، لیکن تاحال جو ہے وہ 9 دن گزرنے کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً جو سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں وہ ان کے پاس آ رہے ہیں اور مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور نابینا افراد اسی بات پہ بضد ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد یہ دھرنا ختم کیا جائے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاج جاری رہے گا۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ تھا۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے باوجود 6 ماہ گزار دیے، اہم منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا۔ خیابان فردوسی کی مین سیوریج تبدیلی کا PC1 سرد خانے کی نظر۔ واسا حکام کی جانب سے بار بار استدعا کے باوجود فنڈز بھی جاری نہ کیے گئے۔ افسران کی بے حسی سے گزشتہ رات خیابان فردوسی پھر بیٹھ گئی۔ حادثے سے ایک گاڑی 2 موٹر سائیکلیں گڑھے میں گر گئیں۔ افسر شاہی کی بے حسی رواں سال تیسری بار خیابان فردوس بوسیدہ سیوریج کے باعث بیٹھ گئی۔ حادثے سے ایک گاڑی 2 موٹر سائیکلیں گڑھے میں گر گئیں، لیکن افسران کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات بھی نظر انداز کر دیے، واسا کی کوشش بھی کام نہ آئی۔ وزیر اعلیٰ نے 6 ماہ قبل خیابان فردوس کے مین سیوریج منصوبے کی اصولی منظوری دی۔ 6 ماہ سے واسا بار بار PND حکام کو خط لکھ کر معاملے کی حساسیت سے آگاہ کرتا رہا۔ واسا حکام کی بار بار استدعا کے باوجود فنڈز جاری نہ کیے گئے۔ واضح رہے کہ واسا کو 2 ارب سے زائد رقم سے شوق چوک سے شوکت خانم برج خیابان جناح تک نئے سیوریج سسٹم کو لگانا تھا۔ بجلی کی بچت کے لیے انورٹر پنکھے لگانے کے میگا پروجیکٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وفاق نے لیسکو سے صارفین کے بلوں کا 3 سالہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ریکارڈ کی بنیاد پر صارفین کو انورٹر پنکھے دیے جائیں گے۔ بجلی کی بچت کے لیے انورٹر پنکھے لگانے کے میگا پروجیکٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وفاق نے لیسکو سے صارفین کے بلوں کا 3 سالہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ریکارڈ کی بنیاد پر صارفین کو انورٹر پنکھے دیے جائیں گے۔ دستاویزات کے مطابق ملک بھر میں 8 کروڑ پنکھوں کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس سے سالانہ 5000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ ملک بھر میں 100 واٹ بجلی لینے والے کو 50 واٹ کے پنکھوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ صارفین کو 15,000 روپے فی پنکھا کے حساب سے 1 ساتھ کی صورت میں ادائیگی ہوگی۔ معاہدے کے تحت پنکھوں کی قیمت بلوں کی صورت میں وصول کی جائے گی۔ جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی پر پڑے شگاف کی تعمیر و مرمت جاری ہے۔ 12 فٹ چوڑے اور 20 فٹ گہرے گڑھے میں پانی موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمیر افضل سے۔ جی عمیر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ میں موجود ہوں جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی پر، جہاں کل شام جو ہے وہ اچانک سے بڑا شگاف پڑ گیا شاہراہ کے درمیان میں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل
20 گڑھے میں جا گئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جو شخص تھے انہیں معمولی چوٹیں بھی لگیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شگاف کو مرمت کرنے کا جو ہے وہ کام بھی جاری ہے۔ آج دوسرا روز ہے اور شگاف کو مرمت کرنے کے لیے یہاں پر واسا کی ٹیمیں موجود ہیں۔ ہیوی مشینری کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تعمیراتی مواد ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شگاف کو جو ہے وہ جلد سے جلد مرمت کیا جائے۔ ایم ڈی واسا اور کے یہاں پر متعدد بار دورے کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ 2 سے 3 دن لگیں گے، جس میں جو ہے وہ شگاف کو جلد سے جلد طور پر مرمت کر کے شاہراہ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی۔ اور دوسری جانب ٹریفک کی روانی کے لیے جو ہے وہ سی ٹی او کی ہدایت پر ٹریفک ڈائیورجنس بھی لگائی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹریفک کا بہاؤ قدرے بہتر ہے، لیکن ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بات کر لی جائے شگاف کو مرمت کرنے کی، تو یہاں پر واسطہ کی ٹیمیں موجود ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ گڑھے میں موجود جو پانی ہے اسے نکال لیا جائے۔ ابتدائی طور پر جو گھڑے کی پیمائش کی گئی تھی وہ 12 فٹ کے قریب جو ہے وہ چوڑا گھڑا اس کی پیمائش کی گئی تھی اور 20 فٹ گہرا تھا، جبکہ کل شام سے آج تک جو ہے اس میں مزید پانی جمع ہونے سے جو ہے وہ گڑھا مزید چوڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کنارے جو ہیں وہ اس سے مٹی گرنے کے بعد جو ہے وہ گڑھے کی چوڑائی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ واسا کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہے اور انہوں نے حفاظتی طور پر جہاں پر بار لگا رکھی ہے، فینس لگا رکھی ہے، جس کے نتیجے میں شہری یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، اور واسا کی ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ گڑھے میں موجود جو پانی ہے اسے نکالا جائے اور جلد سے جلد مرمت کر لیا جائے۔ واسا ٹیموں کے ساتھ بات چیت کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو پانی ہے وہ رات تک جو ہے وہ نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گڑھے کو مرمت کرنے کا کام بھی شروع کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر جو شہری ہیں وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پائپ لائن جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 سال پرانی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ جوڑ میں خرابی ہوئی، اور جوڑ میں خرابی ہونے کے بعد جو ہے وہ مین شاہراہ پر شگاف پڑا ہے۔ اس سے قبل بھی جو شاہراہ پر جو ہے وہ متعدد بار شگاف پڑ چکے ہیں، اور اس کی بھی وجوہات یہی بتائی جا رہی ہیں واسا انتظامیہ کی جانب سے کہ پائپ لائن جو ہے وہ پرانی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ نکاسی کے نظام کو متاثر ہوتا ہے، اور شگاف جو ہے وہ مین شاہراہ پر پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ مزید واسا انتظامیہ سے ہمیں بات کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ جو اس کے ٹینڈرز ہیں وہ بھی جاری ہو چکے ہیں، اور جلد سے جلد جو ہے وہ اس شگاف کی مرمت کے بعد بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی جو پائپ لائن ہے جس کی وجہ سے شگاف پڑنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے سڑک پر، اسے بھی مرمت کیا جائے گا، اور تمام جو شاہراہ ہے اور تمام جو سیوریج کی لائن ہے اسے بھی مرمت کیا جائے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اس طرح کا حادثہ جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، عمیر افضل ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ جمال کے علاقے کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ صاف پانی خریدنا ناممکن، سپلائی کا پانی پینے پر مجبور ہو چکے ہیں، اہل علاقہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ اس وقت میں موجود ہوں شاہ جمال، جہاں پہ موجود واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ عرصہ دراز سے زبو حالی کا شکار ہے، جس کے سبب یہاں پہ اہل علاقہ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم نظر آتے ہیں، اور انتظامیہ کے خلاف شکوہ کناں ہے کہ یہاں پہ جو موجود فلٹریشن پلانٹ ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ فعال کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو یہ جو فلٹریشن پلانٹ عوامی ریلیف کے لیے بنایا گیا تھا، یہ ابھی جو ہے کہ ایک اجاڑ ویران جگہ کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے، جس کے سبب جو ہے وہ اہل علاقہ بھی جو ہے کافی تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ علاقہ بھر میں، شہر بھر میں جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے، اور اہل علاقہ تمام جو ہے وہ اسی آس میں رہتے ہیں کہ کہیں جو ہے ہمیں نزدیک جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ملے، جہاں سے جو ہے ہم جا کے جو ہے پینے کا صاف پانی بھریں اور اپنے گھروں میں جو ہے اس کو لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے بچے اور بڑے سبھی جو ہے وہ یہاں پر پینے کا صاف پانی جو ہے اسے محروم نہ ہو، پینے کا صاف پانی جو ہے وہ گھروں تک پہنچ سکے اور پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پئیں۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال جو ہے اسے بالکل برعکس نظر آتی ہے کہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بالکل یہاں پہ نادر ہو چکا ہے، نایاب ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ عرصہ دراز سے زبو حالی کا شکار ہے، جبکہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کو تالے لگ چکے ہیں، اور اہل علاقہ انتظامیہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے فلٹریشن پلانٹ کو فعال کیا جائے، تاکہ یہاں پہ پینے کا صاف پانی ہر خاص و عام کو جو ہے وہ برابر میسر آ سکے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں، ای او بی آئی پینشنرز کا پینشن میں کٹوتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پنجاب بھر سے مرد و خواتین پینشنرز کی شرکت۔ مظاہرین نے پینشن دشمن سرکولر 2024 فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کلمہ چوک کے قریب امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوٹ دفتر کے سامنے پنجاب بھر سے آئے ای او بی آئی کے مرد و خواتین
پینشنرز نے احتجاج کیا۔ ٹریڈ یونین ایکشن کمیٹی پنجاب کے عہدیداران اور دیگر مزدور رہنما بھی احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے پینشن سرکولر 2024 پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پہلے ہی پینشن 10,000 ہے جسے مزید کم کیا جا رہا ہے۔ برات یافتہ افسران کو کوئی حق نہیں کہ وہ مزدوروں کی قلیل پینشن پر کلہاڑا ماریں۔ مظاہرین نے پینشن دشمن سرکولر 2024 فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اندیا دیا کہ اگر پینشن سرکولر واپس نہ لیا گیا تو EOBI ہیڈ آفس اسلام آباد کے باہر دھرنا دیں گے۔ جو مزدوروں کے ساتھ سراسر ظلم ہو رہا ہے، پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں 10,000 میں بھی کسی کا گزارا نہیں ہے، جبکہ کمپنیوں نے اداروں نے ان پہ وہ کیس کیا ہوا ہے، ان کا کیس جو عدالت میں چل رہا ہے، اس کے برعکس آ کے یہ فیصلہ دے رہے ہیں، جبکہ مزدور کا جب تک وہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس کے خلاف یہ جا رہے ہیں، یہ بالکل سازا ہے۔ یہ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے۔ مزدوروں کو 10,000 روپے میں کیا مل رہا ہے؟ ان کو چاہیے، ہماری وزیر اعلیٰ غریبوں کو کبھی قرضہ دے رہی ہے، کبھی بے گھروں کو گھر دے رہی ہے، کبھی کسی کو کچھ دے رہی ہے، کسی کو مکان کے لیے قرضہ دے رہی ہے، لیکن یہ غریبوں کا کیا سوچ رہی ہے؟ جن کو 10,000 روپے نہیں دے رہی، یہ مزدور پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیا مزدوروں کا حق نہیں ہے کہ وہ 10,000 روپے میں اپنا گزارا کر لیں؟ ان کا 10,000 کا سوچ نہیں رہے اور ادھر ادھر سوچ رہے ہیں۔ بڑی مہربانی سے کہ مزدوروں کا کچھ سوچے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تمام میونسپل خدمات کے لیے صوبائی سطح پر اتھارٹی کے قیام پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرت، پارلیمانی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ خرم خان ورک، سیکرٹری بلدیات شکیل احمد اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام میونسپل خدمات کے لیے صوبائی سطح پر اتھارٹی کے قیام پر غور کیا گیا۔ محکمہ بلدیات اور محکمہ ہاؤسنگ کے افسران پر مشتمل ذیلی کمیٹی قائم کی گئی۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی سے ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ ٹریکٹر کی قیمتوں میں کاشتکاروں کو رعایت دینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع چودھری عبدالحمید، الغازی ٹریکٹر، براک، اورینٹ پارک ٹریکٹرز کے CEOs اور نمائندگان نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے 30 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی۔ اس سے قبل کاشتکاروں کو ٹریکٹر پر اتنی بڑی سبسڈی فراہم نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہش ہے کہ ٹریکٹرز کی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری فی ٹریکٹر 10 سے 15% قیمت میں کاشتکاروں کو رعایت فراہم کرے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا جوہر ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، صفائی کی صورتحال بھی دیکھی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے UC 116 جوہر ٹاؤن میں ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ چیف آفیسر MCL شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر صدر CO LWMC اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور نے روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی لاروا کی تلفی سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ متعلقہ DDHO کو انڈور، آؤٹ ڈور اور ہاٹ سپاٹس کی کوریج 100% یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ شام نگر حسن چوک لیگی رہنما حاجی محمد زاہد خان غضنفر جاوید کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ MPA وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ میاں مرغوب کی بلدیاتی نمائندگان سمیت اہل علاقہ سے ملاقات ہوئی۔ تقریب میں سماجی رہنما ندیم الحسن شاہ کے سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کا احوال جانیں گے ارباز خان سے۔ جی ارباز۔ میں موجود ہوں شام نگر میں، جہاں پر لیگی رہنما حاجی زاہد خان کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر MPA میاں مرغوب کی جانب سے بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو علاقے کے حلقہ نمائندگان ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ سمے بتائیے گا، تمام طرح آپ کے دوست یہاں پر موجود ہیں، احباب موجود ہیں، مسائل سن رہے ہیں، حل بھی کر رہے ہیں۔ اپنے سیکرٹری ندیم الحسن صاحب کی کیک بھی کٹا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ شکریہ جی۔ حاجی زاہد خان صاحب نے آج یہاں ساتھیوں کو، حلقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، علاقائی مسائل کو حل کرنا ذمہ داری کے اندر شامل ہے، تو یقیناً یہ مسائل جو ہیں ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، فالو اپ کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو ایک امید ہے، ایک ایسی امید جو کہ صرف PMLN کے ساتھ ہے، جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہے۔ تو اس تناظر میں جو ہے ہم لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی کام کرتے ہیں، انفرادی مسائل کو حل کرتے ہیں، اجتماعی مسائل کے حل کے لیے پیش رفت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون ہم سب ایک کنبہ ہیں، ایک فیملی ہیں، اور اسی طرح یہ پیار و محبت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور آج میں مبارکباد بھی دیتا ہوں ندیم شاہ صاحب کو، ان کی برتھ ڈے ہے، تو
آپ سب کو اس حوالے سے مبارکباد ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا میاں مرغوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک امید کی کرن ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ اپنے حلقے کا جی ٹھیک ہے ارباز خان، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کی ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ سے ملاقات، خواتین اور بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو پولیس کے مختلف اقدامات پر بریف کیا۔ ہینا پرویز بٹ نے کاہنا اور کوٹ لکھپت میں درندگی کا شکار ہونے والی متاثرہ فیملی سے بھی ملاقات کی، انصاف کی یقین دہانی کروائی، کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این نیور اگین پر منوان عمل درآمد کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہینا پرویز بٹ نے پولیس کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کا کہنا تھا خواتین اور بچوں کا استحصال کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بریسٹ کینسر سمپوزیم اور آگاہی ورکشاپ ڈپارٹمنٹ آف سرجری اینڈ میڈیکل انکالوجی نے اہتمام کیا، طلباء و طالبات سمیت جناح اسپتال کے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بریسٹ کینسر سمپوزیم اور آگاہی ورکشاپ ہوئی، ڈپارٹمنٹ آف سرجری اینڈ میڈیکل انکالوجی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اصغر نقی، ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ پروفیسر فاروق احمد رانا نے شرکت کی۔ ترکا کا کہنا تھا کہ جناح اسپتال میں کینسر میں مبتلا خواتین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یہ آگاہی پہنچانے کے لیے کہ بریسٹ کینسر قابل علاج بیماری ہے، ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائف۔ تو میرا خواتین کو پیغام یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت ساری خواتین بریسٹ کینسر کے ساتھ کافی لیٹ پریزنٹ کرتی ہیں جب علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر وہ ابتدائی سٹیج پہ آ جائیں تو بریسٹ کینسر اب 100% قابل علاج بیماری ہے۔ 20 سال کی عمر سے ہر لڑکی کو اپنا معائنہ خود کرنا چاہیے، مطلب ہر مہینے وہ خود کو چیک کرے تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا معمول کیا ہے، اس کا نارمل کیا ہے۔ اگر اس کو اپنا نارمل پتہ ہے تو وہ اپنا اب نارمل پک کرے گی، اور پھر وہ فوراً سے جا کے انہوں نے رپورٹ کرنا ہے اور چیک ضرور کرائیں۔ ورکشاپ کے دوران آگاہی سیشنز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پروفیسر ارشد چیمہ، پروفیسر زیبا عزیز، پروفیسر کوثر بانو، سرجیکل انکالوجسٹ ڈاکٹر امجد علی نے آگاہی فراہم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں تشخیص سے چھاتی کے کینسر میں مبتلا 90% سے زائد خواتین صحت یاب ہو سکتی ہیں۔ پروفیسر ہارون جاوید مجید، پروفیسر طیب عباس، پروفیسر کامران چودھری نے بھی شرکت کی۔ پرنسپل کی جانب سے ڈاکٹرز کو شیلڈز پیش کی گئی۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ اقصی سجاد، سٹی 42۔ لاہور چیمبر الیکشن میں پی 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 الائنس کی کامیابی پر مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے تاجروں کی صدر محمدی گروپ محمد عرفان سونی کے دفتر آمد، پی 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 الائنس کی فتح پر مبارکباد دی۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں منعقدہ تقریب میں تاجر برادری نے عرفان سونی کو گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر شاہد بٹ، رشید اقبال، مہر جاوید، شیخ شراز، مہران بٹ، چودھری آصف شریک تھے۔ عامر شاہد بہو، ملک امتیاز، ظفر ریاض اور عاطف نے بھی شرکت کی۔ صدر محمدی گروپ محمد عرفان سونی کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر تاجروں کا واحد پلیٹ فارم ہے جہاں تاجروں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اعظم کلاتھ مارکیٹ کی تاجر برادری کے لیے ممبر سازی مہم جلد شروع کریں گے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ گولڈن سٹار کرکٹ کلب نے لاہور ایسٹ زون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں مغل پورہ وائٹس کو 73 رن سے شکست دے دی گئی۔ باغ جناح گراؤنڈ میں گولڈن سٹار کلب کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 160 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ طائب سہیل 24، طیب انصر 24، جعفر بلال 23 اور حذیفہ شجاعت 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مغل پورہ وائٹس کے نے 3 جبکہ وقاص صفتر نے 2 جبکہ محمد ارسلان، محمد اشتیاق، محمد کبیر، عمیر دانیال، سفیان عاشق نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جواب میں مغل پورہ وائٹس کی ٹیم 87 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی۔ عمدہ کارکردگی پر طیب انصر کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ عمیر دانیال ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز، طیب انصر بہترین باؤلر اور محسن علی بہترین وکٹ کیپر قرار پائے۔ صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد، صدر ایسٹ زون بلال موقت اور سیکرٹری سید حبیب الحسن شاہ بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔